بیسک بلیف آف اسلام میں سے جو دوسری چیز ہے وہ ہے رسولوں کے اوپر ایمان رکھنا۔ رسول کون ہوتے ہیں؟ رسول وہ ہیں، یا نبی آپ کہہ لیں، تھوڑا سا فرق ہے رسول اور نبی کے اندر، پیغمبر، جن کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، وحی، پیغام، اللہ ان کے پاس پیغام بھیجتے ہیں فرشتے کے ذریعے، یا خود ان سے بات کرتے ہیں، یا پردے کے پیچھے سے ان سے بات ہوتی ہے۔ رسول اور نبی کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول کو ایک باقاعدہ نئی شریعت دی جاتی ہے کہ آپ یہ کتاب لیجئے اور اپنی قوم کے اندر جائیں اور ان تک میرا پیغام اور میرا آدیش پہنچائیں۔ یہ رسول ہوتے ہیں۔ نبی، ان کو نئی کتاب یا نئی شریعت، نیا آئین یا قانون نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ وہ پچھلے جو پیغمبر جو رسول ہوتے ہیں انہی کی شریعت کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ کہتے ہیں 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ مشہور جو قول ہے وہ 1,24,000 کا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سے 26 انبیاء کرام کا تذکرہ موجود ہے، یعنی ان کا نام اس سے زیادہ کا نہیں ہے۔ تو باقی اور کون ہیں؟ باقی کہاں ہیں؟ قرآن نے ان میں سے کسی کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ قرآن مجید کوئی تاریخ کی یا کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے کہ ہر ایک کو اور اتنے سارے نبیوں کے نام کو وہ ذکر کر دیں۔ باقیوں کا ذکر تورات میں، زبور میں، اولڈ ٹیسٹیمنٹ یا نیو ٹیسٹیمنٹ یا دیگر صحیفوں کے اندر آئے ہیں، وہاں پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن قرآن نے کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ہاں یہی اتنے سارے پیغمبر ہیں۔ تو الغرض رسول اور نبی کے درمیان میں تو فرق سمجھ میں آ گیا۔ اب رسول اور نبی کو بنیادی طور پر کیوں بھیجا جاتا ہے، یہ خود قرآن مجید نے فرمایا کہ قرآن مجید کہتا ہے ہم رسولوں کو اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ دنیا کے اندر آ کر وہ حق اور عدل اور انصاف کو قائم کر دیں، وہ انصاف کے ترازو کو برابر کرتے ہیں۔ ہم رسولوں کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کے پاس آئیں، اور قوم جو صحیح راستے سے بھٹک چکی ہوتی ہے اور راکشسوں اور شیطانوں کے ورغلے کے اندر آ چکی ہے، تو انہیں اب ان شیطانوں سے نجات دلا کر انہیں بتائے کہ تم کن شیطانوں کے پیچھے چل رہے ہو، تم کن انسانیت کے دشمنوں کے پیچھے چل رہے ہو دنیا کے اندر۔ حق اور سچ کا راستہ تو یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر ظلم نہ کرو، انصاف کرو، سچائی کے ساتھ کام لو۔ تو وہ انسانوں کو ان کا بھولا ہوا جو سبق ہوتا ہے وہ انہیں یاد دلانے کے لیے وہ پیغمبر اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں اور خدا کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے ہیں، اور ان رسولوں کا انکار کرنا کفر کہلاتا ہے۔ لہٰذا رسولوں اور نبیوں کے زمانے کے اندر ہی خود ان سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ۔ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے اور رسولوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تو وہ خدا سے جنگ کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر، کوئی نبی کسی بھی طرح کے وہ اس دنیا کے اندر نہیں آئے گا، اور رسولوں کے اوپر ایمان رکھے بغیر کوئی بھی شخص مومن مسلم نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، وہ خدا کا ہی پیغام لے کر آتے ہیں، اور وہ رسول ہر طرح کے گناہ سے اور غلطی سے پاک ہوتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی پیغمبر اور رسول آئے ہیں اس دنیا کے اندر تشریف لائے، وہ سب کے سب کسی بھی طرح کی کوئی غلطی نہیں کرتے۔ انہیں خدا نے جو پروگرام دیا ہوا ہے اس کے مطابق چلتے ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی خدا کی نافرمانی کا کام نہیں ہوتا۔ وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں، پروردگار اور ایشور کی طرف سے انہیں بتایا جاتا ہے۔ وہ اس سے سر منہ انحراف نہیں کرتے، ہٹتے نہیں ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، اور جس طرح ان سے پروردگار مطالبہ کرتا ہے وہ پیغمبر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور اپنی طرف سے اپنی زبان سے وہ کچھ نہیں کہتے۔ جو بھی پیغمبر کی زبان پر ہوتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ خدا کی طرف سے وحی اور خدا کا پیغام ہوتا ہے، خدا کی وحی پیغمبروں کی زبان کے اوپر بول رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا پیغمبروں کے اوپر ایمان رکھنا یہ بھی بنیادی عقائد ایمان میں سے ہے، یعنی بیسک بلیف آف اسلام میں سے ہے۔